عامی ممالک ہیں ان کی بھی تو بات کرنی چاہیے، ان کو بھی تو کشمیر کا مقدمہ اسی طرح لڑنا چاہیے جس طرح پاکستان لڑ رہا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ جی بالکل کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک ان کا غور کی بات ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں اسلامی دنیا جو ہے کشمیر کے سلسلے میں کم دلچسپی کیوں دکھا رہا ہے۔ اب جیسے ہمارے دہلینا ساتھی سعودی عرب جو ہے، جہاں پہ بھی میں سفیر بھی رہا ہوں، وہاں پہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے، کشمیر کاز کے لیے پوری ہمدردی کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن اب پچھلے کچھ 2-1 سال میں یا اس سے پہلے سے وہاں کے رویہ سلسلے میں اتنا زیادہ متحرک نہیں رہا جیسے کہ پہلے تھا۔ یہ صحیح ہے کہ OIC کی میٹنگ میں اب بھی ہمیں حمایت ہوتی ہے، لیکن اگر براہ راست وہاں سے اس قسم کے اعلانات کیے جائیں یا انڈیا پہ دباؤ ڈالا جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہی میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے قومی مفاد کو دیکھ کے۔ آج کل سعودی عرب کا بھی رجحان یہ ہے کہ انڈیا جو ہے بہت بڑی ان کے لیے اقتصادی مارکیٹ ہے، ان کا تیل جو ہے زیادہ تر انڈیا کی طرف جا رہا ہے، اس قسم کے کنسیڈریشن رستے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے آصف ہارون صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جس طرح سے ابھی صدر پاکستان یہ فرما رہے تھے کہ فیصلہ کن گھڑی ہے، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ جی اقوام متحدہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو کس طرح سے پورے کرائے جائیں گے؟ اب ان وعدوں کو کیا کہتے ہیں، کیا اقدام اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں جی، یونائٹڈ نیشنز جو ہے ہمیں آج سمجھ جانی چاہیے کہ یہ امریکہ کی ہینڈ میڈن ہے، اس کے بغیر نہ وہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے۔ جیسے امریکہ کہے گا وہ اسی طرح کرے گا۔ دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ 1990 اور 92 کے درمیان ایک بہت بڑا ایک گرینڈ الائنس ظہور پذیر ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں انڈو یو ایس اسرائیل ویسٹرن الائنس یا نیکسس۔ وہ بن گیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے اس میں کشمیر ایک ایجنڈا تھا، اور اس میں جو ہے یہی سب کا ایک تھیم تھا کہ ہم نے اس کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے، نہیں دیں گے، اور یہ انڈیا کا ہی حصہ رہے گا۔ تو ہم نے اس کے لحاظ سے اپنی کیا پالیسیز میں کوئی چینج لائی؟ آپ یہ دیکھیں کہ 1989 میں پہلے ہم 65 میں گلا کرتے تھے کشمیریز کا کہ جی وہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا، اور اسی وجہ سے آپریشن جبرالٹر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، تو وہ گلے تو انہوں نے دور کر دیے 1989 میں جب انہیں آرمڈ ریزسٹنس شروع کر دی۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا ٹھیک ہے، جدوجہد کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ مسئلہ کشمیر کا جو باضابطہ جو حل ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ جو کافی عرصے سے اقوام عالم اور نہ صرف کشمیریوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو اب حل کی جانب جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود تھے بریگیڈیئر آصف ہارون، شاہد امین صاحب، اس کے علاوہ نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔